ایک مرتبہ ایک چرواہا جنگل میں اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا کہ چراتے چراتے کیا ہوتا ہے، اس کو ایک شیر کا بچہ مل جاتا ہے۔ اب وہ چرواہا پہلے تو شیر کے بچے کو دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ میں اس کا کیا کروں۔ تو اس نے ایک اس کا حل سوچا، کیوں نہ میں اس شیر کے بچے کو ہی اپنے ساتھ رکھ لوں، اور اس نے اس کو اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہی رکھ لیا۔ اب وقت گزرتا رہا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں گزرتے گئے، اور گزرتے گزرتے وہ شیر کا بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا گیا۔ اور شیر کا بچہ جیسے بکریاں گھاس کھاتی تھیں وہ بھی ویسے ہی گھاس پھوس کھاتا تھا، جیسے بکریاں بولنے کی کوشش کرتی تھی بولتی تھی ویسے ہی وہ بھی بولتا تھا۔ چونکہ اس کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہو رہی تھی کہ جو ماحول بکریوں بھیڑوں کا تھا، حقیقت میں تو وہ شیر کا بچہ تھا، حقیقت میں تو وہ شیر تھا۔ لیکن وقت گزرتے گزرتے وہ ایک جوان شیر بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ٹائم گزر رہا تھا۔ ایک دن چرواہا اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کر شیر جنگل کی طرف جاتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک شیر اور آ جاتا ہے۔ وہ شیر جو جنگل کا شیر ہوتا ہے، وہ ایک مرتبہ تو دیکھ کر رک جاتا ہے کہ بکریوں کے ریوڑ کے اندر اس جیسا شیر بھی ایک موجود ہے۔ تو وہ اس بات کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آیا یہ کیا ماجرا ہے کہ شیر تو بکریوں کو کھا جاتا ہے لیکن یہ بکریوں کے ساتھ کیسے موجود ہے۔ اس شیر نے کچھ نہیں کیا، اس شیر نے ایک دم حملہ کیا، بھگدڑ مچ گئی، اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے صرف اس شیر کو پکڑ لیا، اس شیر کو دبوچ لیا، اور وہ شیر بکری کی طرح میں کرنے لگا، اور وہ اس کو دبوچ کر اس کو پکڑ کر اس کو جنگل کی طرف لے جاتا ہے۔ اب وہ جو شیر جنگل کا شیر تھا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اتنا خوف زدہ ہوتا ہے اور اتنا ڈرا ہوا ہے، حالانکہ ہے تو یہ شیر، اس کے ساتھ کیا ماجرا ہے۔ تو اس شیر نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ در حقیقت یہ شیر تو ہے لیکن اس کی پرورش، اس کا جو ماحول ہے وہ بکریوں کے ساتھ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پایا کہ میں کیا ہوں۔ وہ شیر کیا کرتا ہے، اس کو گھسیٹتے ہوئے ایک ندی کے کنارے لے جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ندی کے کنارے لے کر جاتا ہے تو وہ شیر اپنا عکس جو ہے وہ ندی میں جب دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میری شکل اور یہ ساتھ والے کی شکل ایک جیسی ہے۔ تو جیسے ہی اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں کی شکل تو ایک جیسی ہے، تو اس کو پھر اطمینان ہوتا ہے کہ میں کسی غیر کے پاس نہیں ہوں کہ جو مجھے خطرہ ہو، تو وہ وہاں پر اپنے آپ کو روکتا ہے، اور پھر دوسرا شیر اس کو اپنی زبان سکھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ پہلے جب شیر دھاڑتا تھا تو وہ دوڑنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن چونکہ اب وہ اپنے آپ کو پہچان چکا تھا، اس نے اپنی شکل کو دیکھ لیا تھا کہ میری شکل بھی اس جیسی ہی ہے اور اس کی آواز اتنی گرجدار ہے تو میری کیوں نہیں ہے۔ تو پھر دوسرے شیر نے اس کو دھاڑنا سکھایا اور پھر اس کی آواز اس شیر کے جیسی نکل آئی۔ تو دوستو، اس سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ کئی مرتبہ بہت سے لوگ، بہت سے انسان، ان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، وہ وائز ہوتے ہیں، وہ عقل مند ہوتے ہیں، وہ پاورفل ہوتے ہیں، وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے اس لیول کے مطابق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی وہ پاور اس طریقے سے سامنے نہیں آ پاتی، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے اندر تو اتنا ٹیلنٹ ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا طریقہ، ایک چھوٹا سا کلیہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ نے اپنے آپ کو پہچاننے میں شروعات کرنی ہے۔ یہاں سے ہی اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جی، کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام دیکھنا ہے۔ جیسے میرا نام ہے عابد، ABID۔
اب میں نے اپنے عابد کے جو سپیل ہیں ان کے مطابق میں نے اپنی خصوصیات کو باقاعدہ سے لکھ دیا ہے. فار ایگزامپل کیسے اے سے ایمبیشیس مین کہ واقعی میرے اندر یہ چیز موجود ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نئی چیزیں سیکھوں، نئے کام کروں، نئے ایڈونچرز کروں. تو ایمبیشیس، نئی چیزیں سیکھنے کے شوقین. اور سیکنڈ نمبر پہ بی مین ہے بولڈ اینڈ بریو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے، بے خوف و خطر اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے. اور بی کے بعد ہے آئی کے بعد ہے انٹیلیجنٹ اینڈ انسپائرنگ. اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہر انسان ہوتا ہے، لیکن انسپائرنگ انسان اپنی پرسنالٹی کو خود بخود بناتا ہے. اور دا لاسٹ ون از ڈی سے کیا ہے ڈفرینسز ایلیمینیٹر. میری یہ خصوصیت ہے کہ میں لوگوں کے ڈفرینسز کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ کہ ان کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو دوستو یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ نے بھی اپنے نام کے سپیلز کے ساتھ اپنی خصوصیات کو وہاں پر لکھنا ہے. اور لکھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے بہت سی خصوصیات تو پہلے سے ہی آپ کے اندر موجود ہوں گی، لیکن کچھ خصوصیات اگر آپ کے اندر اس لیول پر موجود نہیں ہیں لیکن اتنی ہی سی موجود ہیں، تو جسٹ اس کے بعد آپ نے اس کو سپارک کرنا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے. تو کیا ہوگا کہ آپ کی وہ جو خصوصیت ہے وہ ابھرنا شروع ہو جائے گی. تو دوستو یہ ایک فارمولہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے اپنی شخصیت کو پہچاننے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا. در حقیقت ساری کی ساری دنیا، بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو پوری کی پوری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے. اگر ان سے یہ بولا جائے کہ آپ اپنی کوئی بھی 3 خصوصیات بتا دیں جو آپ کے اندر موجود ہوں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر بہت بڑی پاور ہے. اور آپ کوئی ایسی چیز کہ جب 3 چیزیں آپ سے نکال دی جائیں آپ یہ محسوس کریں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور اسی طریقے سے اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بری عادات آپ کی کیا ہیں تو آپ وہ بھی بتا سکیں، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. لیکن دوستو یاد رکھو ہر کوئی اپنے آپ کو جانتا ہے لیکن اپنے بارے میں کوئی بتا نہیں سکتا، وہ دوسروں سے سننا چاہتا ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو آپ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی شخص کو اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ کلیہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو ضرور اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. اپنے نام کے سپیلز کے ساتھ آپ نے اپنی خصوصیات کو امبیڈ کرنا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی شخصیت کو پہچانتے جائیں گے. اور جب آپ اپنی شخصیت کو پہچان لیں گے تو پھر یاد رکھیں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نہ کر سکیں، جو آپ حاصل نہ کر سکیں. آپ دنیا کی ہر چیز حاصل کرنے کے لائق ہو جائیں گے. آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا، آپ کا حوصلہ انکریز ہو جائے گا. آپ کو یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی. آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے سن کر اپنے آپ کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں. اور جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان تک بر وقت پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کریں تاکہ وہ ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا.